الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آپ میں سے کوئی پڑھے پہلی حدیث؟ وصححه ابن خزیمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. اب یہاں دیکھیں پہلی حدیث یہ پڑھی جا چکی تھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر والطہور ماؤه الحل میتته اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد. ابھی میں سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے ان کا؟ ان کے نام کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے. 30 سے زیادہ قول ذکر کیا گیا ہے نام کے سلسلے میں. کیوں نام کے سلسلے میں اختلاف ہے؟ کیونکہ وہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے. کس سے مشہور ہو گئے؟ ابو ہریرہ، یہ ان کی کنیت اور اسی سے مشہور ہو گئے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کنیت سے مشہور ہو جاتا ہے تو نام اس کا بھول جاتا ہے، اور جب نام سے یاد رکھتا ہے تو کنیت بھول جاتے ہیں. جیسے ابو بکر صدیق کنیت سے مشہور ہے، نام میں اختلاف ہو گیا. اتنا مشہور ہو گئے کنیت سے کہ نام میں اختلاف ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مشہور ہو گئے کنیت سے کہ نام میں اختلاف ہو گیا. وہی عثمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت بھی آپ کو معلوم نہیں. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لوگ نام نہیں جانتے ہیں، ویسے عثمان بن عفان کی کنیت نہیں جانتے، سعد بن ابی وقاص کی کنیت نہیں جانتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ کی کنیت نہیں جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نام سے اس قدر معروف اور مشہور ہو جاتا ہے کہ کنیت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اور کبھی کنیت سے مشہور ہو جاتا ہے تو نام معلوم نہیں رہتا ہے. تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اسی لیے 30 سے زیادہ قول امام ابن عبد البر نے الاستیعاب میں ذکر ہے، 30 سے زیادہ قول ان کے نام کے سلسلے میں کہے گئے ہیں. البتہ جس پر اکثر علماء متفق ہیں وہ نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسی. کنیت کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے آدمی اپنی پہلی اولاد کے نام پر، جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بیٹا جس کا نام عبد الرحمن ہے تو آپ ابو عبد الرحمن ہو گئے، آپ کی کنیت ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا نام قاسم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، اسی نام سے جانے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار کنیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیٹا آپ کا موجود ہو. جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام عبداللہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے اپنی بہن کے لڑکے کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الحسن کہا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ابو التراب بھی کہا. مٹی پہ زمین پر لیٹے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انہوں نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا اس موقع پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہا. گویا کہ ان کی کنیت نہیں تھی، آپ نے کہا تو اسے مشہور. اور کہتے تھے کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے، ابو الحسن سے زیادہ کیا ہے یہ پسند ہے کہ مجھے ابو تراب کہا جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایک ناراضگی کے موقع پر ان کو کہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے؟ خیبر کے سال. اور خیبر کس سن ہجری میں ہوا؟ سن 7 ہجری میں. سب سے زیادہ صحابہ میں روایت بیان کرنے والے کیا ہیں؟ یہی ہے. تقریباً 5374 روایات ان سے مروی، اور یہ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے صحابی ہیں. کب وفات ہوئی؟ 57 میں، اور یہ بھی کہا گیا 58 میں 59 میں، واللہ اعلم یہ اختلاف ہے. 57 والی بات زیادہ اقرب معلوم ہو رہی. مولانا صف الرحمان مبارک پوری نے 58 ذکر کیا، کسی نے 59 ذکر کیا. مولانا نے کیا ذکر کیا؟ 59 جی. اور ان کی نماز جنازہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے پڑھائی. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے پڑھائی. اب آتے ہیں، یہ صحابی کا تعارف ہو گیا. دوسرا نمبر آتا ہے تخریج الاحادیث. اس حدیث کو جو امام
امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اپنی کتاب میں لائے ہیں. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے اربعہ نے، اور بتایا گیا کہ اربعہ سے مراد کون ہے؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جو کتب ستہ جس کو پہلے لوگ صحاح ستہ کہتے تھے، یعنی چھ صحیح کتابیں، صحاح ستہ، ستہ کے معنی چھ. تو بخاری مسلم کو ہٹا کر کے باقی جو کتابیں وہ اربعہ کہلاتی. کیا کہلاتی ہیں؟ اربعہ کہلاتی. اس کو اربعہ نے روایت کیا ہے. یہ شارٹ ہے کیونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے پہلے ہی کہا کہ اس میں اختصار کو پر نظر رکھی گئی ہے. تو اربعہ نے روایت کیا اور بتایا گیا تھا کہ تخریج ذکر کی گئی تھی نا آپ کے سامنے. امام ابو داؤد نے 83 میں حدیث نمبر 83، ترمذی نے 69 میں، نسائی نے 59 میں، ابن ماجہ میں نے 386 میں. اور کہتے ہیں وابن ابی شیبہ، اور اس حدیث کو روایت کیا ابن ابی شیبہ نے. واللفظ لہو، اور یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہاں سے لیے ہیں؟ ابن ابی شیبہ ہی سے لیے ہیں. ابن ابی شیبہ ہی سے یہ لفظ انہوں نے کیا ہے لیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ سے. امام ابن ابی شیبہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ سب کے استاد ہیں، سب کے استاد. امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب مسند بھی ہے اور مصنف بھی ہے، یہ بہت مشہور ہے. انہوں نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو امام مالک نے، امام شافعی نے اور امام احمد نے بھی روایت کیا. اور بتایا گیا تھا کہ اس حدیث کو بہت بڑے بڑے ائمہ نے کیا ہے صحیح قرار دیا، اور حدیث بالکل صحیح ہے. 30 سے زیادہ بڑے بڑے ائمہ نے کیا ہے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ یہ بات آئے گی نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، تو حدیث صحیح کی تعریف کیا ہے؟ حدیث صحیح کی تعریف ہے متصل سندہ بروایت العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غیر شذوذ ولا علت قادحہ. یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے، یعنی جس کی سند متصل ہو. کہاں تک متصل ہو؟ یعنی حدیث، یہ جو محدث حدیث لائے ہیں وہاں سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پوری سند کیا متصل ہو، کہیں پر گیپ نہ ہو. یعنی آپ نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اور اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. اس کو اتصال کہتے ہیں، متصل السند. جیسے امام مالک رحمہ اللہ کہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے نافع سے، نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دی. یہ کیا ہو گئے؟ اس کو کہتے ہیں کہ متصل سندہ، جس کی سند کیا ہے متصل ہے شروع سے لے کے آخر تک. یہ پہلی شرط ہے، جس کی سند کیا ہے متصل ہو. اس کے خلاف آتا ہے منقطع، کہیں سے کوئی ایک ڈراپ ہو گیا، کوئی ایک چھوٹ گیا. منقطع، معلق، معضل، یہ سب کیا ہے آتا ہے، انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا. تو متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کیا ہے بغیر کسی گیپ کے پہنچ رہی ہے، پہلی چیز. دوسرے یہ کہ اس کو روایت کرنے والے کون ہو؟ عادل. کون ہو؟ عادل ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ ضابط ہو. چوتھی شرط کیا ہے؟ شاذ نہ ہو حدیث. پانچویں شرط کیا ہے؟ اس میں کوئی علت نہ ہو. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اتصال السند. اتصال السند، سند جو ہے حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند اور دوسرے متن. ایک سند اور دوسرے متن. سند کس کو کہتے ہیں؟ جو چین آف نریٹر ہوتے ہیں. متن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ، جو آپ کی بات ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں. حدیث میں دو چیزیں، ایک سند اور دوسرے متن. سند جو چین آف نریٹر ہیں، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں، اس کو سند کہتے ہیں. متن کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات یہ کیا ہے؟ یہ متن کہلاتا ہے، ٹیکسٹ جس کو کہتے ہیں. تو اتصال السند کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر راوی
حدیث کا ہر راوی اپنے سے اوپر سے ڈائریکٹ اور مباشرتاً سننے والا ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، آخری سند تک پہنچ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ آج آئے نہیں ہیں، کئی لوگ آج آئے نہیں ہیں، یا کئی لوگ ملاقات نہیں ہوئی ہے ان سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے، اپنے استاد سے سنی، حالانکہ انہوں نے نہیں سنا یا ان سے ملاقات نہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ جو بڑے ائمہ اس زمانے میں گزرے، امام البانی ہو گئے، ابن باز ہو گئے، ابن عثیمین ہو گئے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں ہیں جنہوں نے ان ائمہ سے ملاقات نہیں کی۔ اگر ہم کہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی امام البانی نے اور ہماری ان کی ملاقات ثابت نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ سند متصل نہیں کہلاتی ہے۔ تو ہر راوی نے اپنے استاد سے مباشرتاً ڈائریکٹ سنا ہو، کیا سنا ہو؟ ڈائریکٹ سنا ہو۔ اب اس سے نکل گئی وہ ساری حدیثیں جو معلق ہوتی ہیں، مرسل ہوتی ہیں، معضل ہوتی ہیں، منقطع ہوتی ہیں۔ معلق جس میں شروع سے یا اخیر سے کئی راوی کو حذف کر دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر کیا ایسا کرتے ہیں کہ کئی راویوں کو اکٹھا حذف کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا وہ مالک اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوری سند کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ مرسل اس سے نکل گئی، کیونکہ مرسل میں کیا تابعی کہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قتادہ تابعی ہے، الحسن بصری تابعی ہے، سعید بن مسیب تابعی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اب تابعی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس کا مطلب کیا بیچ میں گیپ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کا گیپ ہوا؟ صحابی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تابعی نے اپنی طرح کسی تابعی سے سنا ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو یہ مرسل ہو گئی، یہ بھی کیا ہے؟ ضعیف روایت کی قسموں میں سے ہے۔ معضل ہے، ایک ساتھ دو راوی پیدر پر کیا ہے؟ غائب ہو جائے۔ تو پہلی صحیح حدیث کی پہلی شرط کیا ہے؟ سند متصل ہو۔ کہاں تک متصل ہو؟ کبھی کبھی ایک لمبے وقت تک متصل ہوتی، لیکن آگے جا کر کیا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہاں سے شروع سے لے کے آخر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سند کیا ہے؟ متصل ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے جو راوی چین آف نریٹر وہ کیا ہے؟ عادل ہو، تمام کے تمام شروع سے لے کے آخر تک، اس حدیث کو بیان کرنے والے شروع سے لے کے آخر تک تمام کے تمام راوی کیا ہو؟ عادل ہو۔ صحابہ کے بارے میں کہ سارے صحابہ عدول ہیں، خلاص ان کو چیک نہیں کیا جائے گا، صحابہ کو چیک نہیں، کیونکہ وہ اپروول ہو گئے اللہ اس کے رسول کی جانب سے۔ لیکن صحابہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایک ایک آدمی کو چیک کرنے کے بعد تب کیا ہے؟ حدیث پر حکم لگایا جائے گا۔ تابعی ہے تو حافظہ کیسا ہے، اور باقی عدالت کیسی چیزیں ہیں، ایسے تمام راویوں کو چیک کرنے کے بعد کیا ہے؟ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں، چین آف نریٹر ہیں، سب کے سب متصفن بالعدالہ، سب عدالت والی صفت سے متصف ہو۔ اور عدالت کہتے ہیں کہ ایک ایسی کوالٹی اور صفت جو انسان کو تقوی پر اور مروءت پر ابھارے، یعنی آدمی تقوی اور مروءت کی دولت سے مالا مال ہو۔ ابھی انشاءاللہ اس سے بات آگے آ جائے گی۔ یعنی ایسا راوی نہ ہو جو ضعیف ہو، مجہول ہو، جس کا کچھ عطا پتہ نہ ہو، جس کا کچھ عطا پتہ نہ ہو، یعنی ایسا راوی جو حدیث کو بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ آدمی کیا ہے؟ تقوی، دیندار اور تدین والا ہے، اور اسی طریقے سے برے اعمال سے، شرک سے، فسق وغیرہ سے کیا ہے؟ بدعات وغیرہ سے بچنے والا ہو، اسی طریقے سے اچھے اخلاق سے متصف ہو۔ یہ سب عدالت کے اندر کیا ہے؟ شامل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے راوی جو ہے حدیث کو بیان کرنے والا شخص وہ شرک و فسق اور فجور سے بچنے والا ہو، اور اسی طریقے سے اچھے اخلاق سے متصف ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ چلتے ہوئے کچھ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں راستے بھر میں، یا اسی طریقے سے دھوکہ آدمی دے دیتا ہے، کبھی کچھ ہے، تو اس طرح کی چیزیں مروت کے خلاف ہے۔ ایک زمانے میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جیسے بچوں کو بلانے کے لیے کوئی ماں کیا کہتی ہے؟ آؤ دے، اور ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ اس طرح اس زمانے میں یہ معیار تھا کہ اس طرح کے لوگوں کی بات کو نہیں مانا جاتا، نہیں تسلیم کیا جاتا۔ تو عدالت میں یہ ساری کی ساری چیزیں، اچھے اخلاق اور تقوی وغیرہ کیا ہے؟ شامل ہے۔ یہ راوی کی صفت اور کوالٹی ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے، اور یہ بھی راوی سے متعلق ہے، چین آف نریٹر سے، کہ راوی کے اندر ضبط ہو،
راوی کے اندر کیا ہے؟ ضبط ہو. ضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑ ہو جو کچھ وہ سن رہا ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. راوی کے اندر ضبط ہو یعنی جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ کیا ہے؟ مضبوط ہو. اور ضبط دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ضبط الصدر یعنی جو کچھ سنے وہ مکمل ہو بہو ایسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے جائے، اس کو ضبط الصدر کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ سنے اور فوراً بھول جائے. ہوتے نہیں بہت سارے لوگ یادداشت بہت ہی کمزور ہوتی. اکثر کیا ہوتا ہے حدیث ضعیف کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ راوی کا جو میموری اور حافظہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ویک ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے، تو حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے. سنا کچھ ہے، بیان کچھ کر دیتا ہے، کچھ یاد رہتا ہے اور کچھ چیزیں کیا ہے؟ بھول جاتا ہے. تو نہیں، راوی کے اندر کیا ہے؟ حافظہ اس کا قوی اور مضبوط ہونا چاہیے. اور حافظہ قوی اور مضبوط ہونے کی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ جو کچھ وہ سنے اسے یاد رہے، اور دوسرے یہ کہ ضبط الکتاب جو کچھ سنے وہ کیا ہے؟ اسے لکھ لیں. جو کچھ سنے کیا ہے؟ اسے لکھ لیں. تو راوی کے اندر ضبط ہونا چاہیے یعنی جو کچھ وہ سننے کے بعد اسے ہو بہو ویسے ہی کیا لوگوں تک پہنچا دے، یا اسی طریقے سے جو کچھ سنا ہے اسے لکھ دے، اور لکھنے کے بعد لوگوں کو اپنی کتاب دیکھ کر کے کیا ہے؟ لوگوں تک پہنچا دے. تو یہ راوی کے اندر ہونی. چوتھی شرط یہ ہے کہ سند شاذ نہ ہو. سند کیا ہے؟ شاذ نہ ہو. شاذ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث کو استاد نے بیان کیا اور سننے والے 6 لوگ ہیں. سننے والے کتنے ہیں؟ 6 لوگ ہیں. اور 6 کے 6 کیا ہیں؟ سب ثقہ ہے، بلکہ بہت زیادہ ثقہ ہے، اوثق ہے. لیکن 5 اوثق ہے اور 1 ثقہ ہے، یعنی 5 زیادہ حافظے والے ہیں اور جو چھٹا ہے وہ بھی حافظے والا ہے لیکن 5 کے مقابلے میں کم ہے. اب 5 لوگ ایک بات بیان کرتے ہیں، 5 لوگ کیا ہے؟ ایک بات بیان کرتے ہیں، اور چھٹا کیا ہے؟ کچھ اور بیان کرتا ہے. یعنی جس میں کیا ہوتا ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے اوثق راوی کی مخالفت کرتا ہو، یعنی اپنے سے زیادہ حافظے والا اس کی مخالفت کر رہا ہو. ایک حافظے والا راوی اپنے سے بڑے حافظے والے راوی کی کیا ہے؟ مخالفت کر. مثال کے طور پہ امام بخاری کا حافظہ ضرب المثل ہے، امام شافعی کا حافظہ بڑا مضبوط ہے. ایک مثال کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب ان کے حافظے کے مقابلے میں کوئی اور امام ہے، وہ بھی حافظے والے ہیں لیکن حافظے میں امام بخاری اور امام شافعی کے لیول کے نہیں. اگر وہ مخالفت کرتے امام بخاری کی، امام شافعی کی، تو اس طرح کی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں. اس طرح کی حدیث کو کیا ہے؟ شاذ کہتے ہیں. اگر مخالفت کرتے ہیں تو شاذ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ثقہ راوی، اوثق راوی جو زیادہ ثقہ راوی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوب، اس کو کیا کہیں گے؟ پانی کے علاوہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بوٹل. جزاک اللہ. اوسط زیادہ ثقہ راوی کہتا ہے یہ بوٹل کس کی ہے؟ پلاسٹک کی ہے. ثقہ راوی کہتا نہیں پلاسٹک نہیں، لوہے کی ہے یا شیشے کی ہے. شیشہ زیادہ قریب ہے. زیادہ حافظے والا راوی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پلاسٹک کی ہے. اس سے کم درجے کے کا راوی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیشے کی ہے. تو مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوتی؟ اگر ثقہ راوی اپنے سے زیادہ اوثق راوی کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث شاذ ہو جاتی ہے، مخالفت کرے تو. لیکن ثقہ راوی کہتا ہے کہ یہ بوٹل پلاسٹک کی ہے. اوثق راوی ثقہ راوی کہتا ہے کہ یہ بوٹل پلاسٹک کی ہے اور اس میں پانی ہے، تو یہ مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ فائدہ پہنچ جائے گا. آپ لوگ نوجوان ہیں. ثقہ اوثق راوی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاسٹک کی ہے، ثقہ راوی کیا کہتے ہیں یہ پلاسٹک کی اور اس میں پانی ہے، تو یہ مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں زیادت الثقۃ مقبول.
اگر ثقہ راوی مخالفت نہ کرے لیکن کوئی چیز زائد بیان کر دے اپنے سے زیادہ حافظے والے راوی سے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ مقبول ہوتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. ایک راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں اور بیان یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھ کر کے اس کو حلقے کی شکل بنا لیتے تھے، اور تشہد والی انگلی کو آپ کے متعلق کچھ گفتگو وہ نہیں کر رہے ہیں. اور ثقہ راوی بیان کریے، اوثق راوی کی بات ہے، ثقہ راوی کیا بیان کرتے ہیں کہ نہیں آپ انگلی کو حرکت دے رہے تھے، تو انہوں نے انگلی اٹھانے کا ذکر کیا اوثق راوی نے، لیکن حرکت کا ذکر نہیں کیا، اور ثقہ راوی نے کیا ہے؟ حرکت کا ذکر کیا. تو اس طریقے کی جو روایت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیادت الثقۃ مقبول. سمجھ رہے ہیں؟ اگر مخالفت کر دیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ حدیث شاذ، اور شاذ حدیث قبول کی جائے گی نہیں کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. یہ چوتھی بڑی شرط ہے. اچھا، ایک اہم چیز اور اس سلسلے میں صحیح حدیث میں کہ اگر ضعیف راوی مخالفت کر دے ثقہ راوی کی یا اوثق راوی کی تو وہ منکر کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اور انتہائی ضعیف روایت کی قسموں میں سے ہے منکر، کہ ضعیف راوی ثقہ راوی کی کیا ہے؟ مخالفت کرے. جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہے اوثق راوی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بوتل پلاسٹک کی ہے. اب ضعیف راوی کہتے ہیں کہ یہ شیشے کی ہے، تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ یہاں پر منکر ہو جائے گی. اور اگر کہتے ہیں کہ ضعیف راوی، اگر ثقہ راوی کہتا ہے کہ یہ کس کی ہے؟ پلاسٹک کی ہے، شیشے کی، بھول گئے ہم لوگ، پھر سے آتے ہیں اسے سمجھتے ہیں. ثقہ راوی اوثق راوی کہتے ہیں جو زیادہ حافظے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بوتل کس کی ہے؟ پلاسٹک کی. ثقہ راوی کہتے ہیں کہ شیشے کی ہے، کانچ کی ہے. تو یہ حدیث کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی. اگر ثقہ راوی کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کی ہے اور ضعیف راوی کہتے ہیں کہ یہ کانچ کی ہے تو حدیث منکر ہو جائے گی. سمجھ رہے فرق کیا ہے؟ یعنی ضعیف راوی اگر ثقہ کی مخالفت کرے گا تو کیا ہوگی؟ منکر ہوگی. اور ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے گا تو کیا ہوگی؟ شاذ ہوگی. واضح ہے؟ اچھا، کتنی شرط ہو گئی؟ 4 شرط. نمبر 1 ریپیٹ کرتے ہیں، سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی تام الضبط ہو، مکمل تام الضبط ہو، جو کچھ اس نے سنا ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچانے پہ کیا ہے؟ قادر ہو. نمبر 4 روایت میں شذوذ نہ ہو، حدیث میں حدیث شاذ نہ ہو، یہ بات ذکر کی. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ حدیث میں کوئی علت نہ ہو. علت اگر آسان لفظوں میں کہیں گے تو بیماری، یعنی حدیث میں کوئی بیماری نہ ہو. اور علت 2 طرح کی ہو سکتی ہے. کبھی علت بالکل مخفی اور ہڈن ہوتی ہے، یہ حدیث میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے علت کو ڈھونڈنا. حدیث میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے علت کو ڈھونڈنا، کیونکہ علت جو ہوتی ہے سند میں بھی ہو سکتی ہے اور متن میں بھی ہو سکتی ہے، اور جسے سوائے بڑے بڑے محدثین کے کوئی دوسرا نہیں جان پاتا ہے. بڑے بڑے محدثین کے کوئی دوسرا نہیں جان پاتا ہے. تو علت کبھی ہڈن ہوتی ہے اور سند میں بھی ہو سکتی ہے اور متن میں بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے کبھی کبھار علت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو کسی حد میں کیا ہے تو ظاہر نظر آ رہی ہو، لیکن اسے ہر آدمی کیا ہے نہیں جان پاتا ہے. جیسے مان لیتے ہیں کوئی راوی ہے، اب اس راوی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ ثقہ ہے، لیکن آپ بھول گئے کہ اس سے ملتا جلتا جو راوی ہے دوسرا وہ ثقہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے. تو اس طرح کی علت کیا ہے؟ سند یا متن میں ہو سکتی ہے. یہ انشاءاللہ اگر یہ 5 شرط پائی گئی کہ حدیث متصل السند ہے،
اس کے تمام راوی عادل ہیں، اس کے تمام راوی تام الضبط ہیں، اور حدیث میں کوئی شذوذ نہیں، شاذ نہیں ہے، حدیث میں کوئی علت نہیں ہے، تو حدیث کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی، اور صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب اور ضروری۔ امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وجوب العمل بالحدیث الصحیح وان لم يعمل به احد، صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اگر کہ دنیا میں کسی نے اس پر عمل نہ کیا ہو تب بھی، اس پر عمل نہ کیا ہو تب بھی اگر آپ کو مل گئی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں حدیث کا ترجمہ کیا تھا، ترجمہ کریے تو ہمارے بھائی۔ سمندر کے پانی کے متعلق ایک شخص کے استغفار کی جواب میں فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ بس بس کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمندر کا پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ سمندر کا مردار مری ہوئی چیز بھی کیا ہے؟ حلال ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ یہ حدیث امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف اتنی ہی ذکر کی ہے جس سے استدلال کرنا تھا، باقی یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا پورا پس منظر ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، پوچھا، اور وہ کون تھے اس بارے میں آیا ہوا ہے کہ مسند احمد کے اندر کی بنی مدلت کے ایک آدمی تھے، اور طبرانی میں ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ بہرحال یہ بہت اہم نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سمندری سفر کرتے ہیں، ہم سمندری سفر کرتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور ہمارے پاس تھوڑا ہی پانی ہوتا ہے، تھوڑا پانی ہم اٹھا کے چلتے ہیں، تھوڑا پانی لے کر ہم چلتے ہیں، یعنی ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا پانی ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَضَّعْنَا بِهِ عَطِشْنَا، اگر اس تھوڑے پانی سے جو ہم نے پینے کے لیے رکھا ہوا ہے اگر اس سے وضو کر لیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ پھر پیاسے ہو جائیں گے، یعنی پانی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پی نہیں سکتے ہیں، اور اگر وہ پانی جو پینے کے لیے رکھا اس سے وضو کر لیں تو پینے کے لیے نہیں رہے۔ افا نتوضا من ماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے ہاں نماز کی کیا فکر تھی، نماز کی کیا فکر تھی کہ ہم پانی لے کر کے سمندری سفر کرتے ہیں، اگر پانی کو ہم استعمال کر لیں وضو کے لیے تو پینے کے لیے پانی نہیں ہو، اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اسے پیا نہیں جا سکتا ہے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی، یعنی وہ پانی بھی پاک ہے، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل بھی کی جا سکتی ہے، یعنی ایک آدمی اس سے وضو بھی کر سکتا ہے، اور اگر غسل کرنے کی ضرورت ہے تو اسی پانی سے غسل کر کے پاک بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں گندگی لگی ہوئی ہے تو سمندر کے پانی سے اس گندگی کو کیا ہے؟ صاف کیا جا سکتا ہے۔ الحل میتتہ، اور سمندر کے کا مردار بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ وہی حدیث جو گزر چکی ہے ابھی، سنن ابو داؤد 83، ابن ماجہ 386، اور اسی طریقے سے مسند احمد 8720، ترمذی میں 69 ہے، نسائی میں 59 ہے۔ اب اس میں آتے ہیں کچھ الفاظ جو حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کتاب لیے ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ البحر آیا ہوا ہے، بحر کس کو کہتے ہیں؟ دو دنیا ہے، ایک بری اور دوسری بحری۔ بری جو خشک، بر کس کو کہتے ہیں؟ خشکی کو کہتے ہیں، کیا پانی؟ سوکھی ہوئی جگہ۔ اور بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر۔ بحر کی جمع ابحر، بحار، بحور، یہ سب آتی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، یہ زیادہ مشہور ہے، بحار، بحور، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر بہت ہی گہرا اور بہت ہی اسپیشیس اور کشادہ ہوتا ہے، اور عام طور سے اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے۔
الطہور کہتے ہیں اگر طہور تا کے پر فتحہ اگر دیں گے، زبر اگر دیں گے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا پانی جس کے ذریعے سے آپ پاکی حاصل کریں. جیسے یہ پانی رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس سے وضو کرتے ہیں تو یہ طہور ہے. کیا ہے؟ طہور، تا پر فتحہ. اور جو وضو آپ کر رہے ہیں اس کو ضمہ کے ساتھ کہیں گے طہور. تو پانی طہور ہوگا اور آپ کا عمل یہ کیا ہوگا؟ طہور ہوگا. جیسے سحور، سحور سحری ہے نا، سحور وہ کھانا، اور سحور آپ کا جو آپ ایکشن ہے جو کھا رہے ہیں. جو کھانا رکھا ہوا ہے، گوشت ہے، مچھلی وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ سحور ہے. اور جو آپ کھا رہے ہیں کیا ہے؟ سحور ہے. وضو، وضو وہاں پر فتح اگر ہے تو کیا ہے؟ وہ پانی جس سے آپ وضو کر رہے ہیں. اور وضو اگر وضو کر رہے ہیں تو آپ کا یہ ایکشن اور عمل، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ الطہور صیغہ مبالغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی الطاہر بذاتہ المطہر لغیرہ. طہور ایسا پانی جو اپنے آپ میں بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو کیا ہے؟ پاک کرنے والا. اپنے آپ میں بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو کیا ہے؟ پاک کرنے والا ہو. ایک لفظ آیا الحل، کیا ہے؟ الحل میتتہ. حل یحل کے معنی ہوتے ہیں حلال ہونے کے. حل یحل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حلال ہونے کے. عام طور سے حج میں استعمال کیا جاتا ہے تحلل الاول، تحلل الثانی. آدمی اگر مثال کے طور پر عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اس نے کنکری مار دی اور جو ہے جانور ذبح کر دیا تو کہتے ہیں تحلل اول ہو گیا. اب اس کے لیے سب حلال ہو گیا سوائے بیوی کے. اور جا کر کے اگر طواف بھی کرایا تو کیا ہو گیا؟ اب بیوی بھی حلال ہو گئی. اس کو تحلل، حلال ہو جانا. حل یحل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حلال ہونے کے. اور اسی کی ضد آتی ہے حرما. یہ حرموں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہونے کے. اور ایک لفظ آیا ہے کیا؟ الحل میتتہ. میتہ کس کو کہتے ہیں؟ میتہ مردار کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ ما مات من حیوان البحر بلا زکات، یعنی سمندر کا وہ جانور جس کو ذبح کیے بغیر جو مر جائے اس کو کیا ہے؟ میتہ کہتے ہیں. جیسے مچھلی وغیرہ ہے. اب اس کے بعد یہ مفردات الحدیث سے آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث نصف علم الطہارہ. یہ حدیث طہارت کے متعلق آدھا علم ہے. یہ حدیث طہارت کے متعلق کیا ہے؟ آدھا علم. کیونکہ دنیا دو ہے، ایک بری اور دوسری بحری. ایک بری اور دوسری بحری. بحری یعنی سمندری دنیا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں پوری بات بیان کر دی ہے. وہ طہور ماؤہ الحل میتتہ. خلاص سمندر کا سارا پانی پاک ہے، جتنی بھی جگہ سمندر ہے سب پاک ہے اور پاک کرنے والا. اور سمندر کا سارا مردار کیا ہے؟ حلال ہے. اس لیے کہا کہ یہ کیا ہے؟ سمندر کا مردار حلال ہے. اور اسی طریقے سے امام ابن ملقن وغیرہ نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ بڑی ہی اصل اور اہم حدیث ہے طہارت کے متعلق، بلکہ بالکل بنیادی چیز ہے. اس میں طہارت کے متعلق اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث کے ذریعے سے کہ سمندر کا پانی پاک اور پاک کرنے والا، سمندر کا پانی پاک اور پاک کرنے والا، اور تمام علماء کا اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے. اسی طریقے سے سمندر کے پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور پاکی کا بھی انتظام کر سکتے ہیں. چاہے کپڑا پاک کرنا ہو، جگہ پاک کرنی ہو، کچھ بھی پاک کرنا ہو، سب آپ سمندر کے پانی سے کیا ہے؟ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کیا معلوم ہوا کہ سمندر کا جو مرا ہوا جانور وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اور سمندر کے مرے ہوئے جانور سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی وہ جانور جو
مما لا يعيش الا فيه، کہ جس کو اگر سمندر سے نکال دیا جائے تو وہ مر جائے. کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے زندہ رہے، لیکن اصل زندگی کہاں اس کی؟ سمندر میں. یعنی سمندری جانور، ایسا جانور جو پانی کے بغیر نہ رہ سکے، یا اصل زندگی اس کی کیا ہے؟ پانی. تو وہ جانور سمندر کا اگر مرا ہوا بھی ہے تو حلال ہو، کوئی بھی ہو، چاہے مچھلی ہو یا کوئی دوسرا جانور ہو. اسی طریقے سے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کے علاوہ آدمی سمندری سفر کیا ہے؟ کر سکتا ہے. ایک اہم چیز کیا معلوم ہو رہی ہے کہ اگر سوال کرنے والا کوئی سوال کرے تو مفتی کو چاہیے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ زیادہ جواب دے دے. جیسے انہوں نے سوال کیا آفا نتوضا بماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہہ دیتے نعم، ہاں، کافی تھا یہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا جس سے دنیا کے بہت بڑے بڑے مسئلے کیا ہے؟ حل ہو گئے. کیا کہا آپ نے؟ وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ، سمندر کے پانی سے صرف وضو نہیں، سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا. کل کو کوئی آدمی پوچھتا بھائی اس میں غسل کر سکتے ہیں، کپڑے دھل سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ نا. اسی لیے آپ نے ایسا جواب دیا جو سمندر کے پانی کے متعلق بالکل کیا ہے؟ معاملات کو بالکل کلیئر کر دے. یہ اتنا کافی تھا. سمندر کے پانی کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ الحل میتۃ. کل کو کوئی پوچھ سکتا تھا سمندر میں کوئی مچھلی مر گئی ہے، کوئی اور دوسری چیز ہے، تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے آپ نے اسی کہتے جوامع الکلم، کہ 2 سنٹینس میں آپ نے خزانے کو بیان کر دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں ہو سکتی. کہا الطہور ماؤہ الحل میتۃ، سمندر کا مردار کیا ہے؟ حلال اور جائز ہے. یعنی وہ سارے جانور جو سمندر ہی میں رہتے ہوں، باہر نہ رہ سکتے ہوں، وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ حلال اور جائز ہے. اب اس کے بعد یہاں اختلاف ہوتا ہے